بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ اس وقت ان کی بارگننگ پوزیشن کیا ہے؟ وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں اور کوئی ان کو کیا دے سکتا ہے؟ ویلنگ ڈیلنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماہر چودھری پرویز الہی ماضی میں کن پارٹیوں یا حکومتوں کے ساتھ کن شرائط کے تحت شامل ہوئے اور پھر شامل رہے، سپورٹ کیا، اور انہوں نے کیا مانگا اور ان کو کیا ملا، اس کا بھی تجزیہ کریں گے اور اس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ اس وقت ان کی جو سیاسی خاموشی ہے وہ کیا کسی ڈیل کے تحت ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا ایک سیاسی تجزیہ کرتے ہیں۔ 1999 تک چودھری پرویز الہی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، نواز شریف ان کے لیڈر تھے، لیکن 1999 میں جب جنرل مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا تو پھر 2000 میں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ساتھ مل گئے اور مسلم لیگ کاف بنائی۔ مسلم لیگ کاف میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے۔ حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے توڑا اور پھر ڈٹ کر 5 سال حکومت کی۔ وہ جنرل مشرف کی حکومت کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے، لیکن 2008 میں جب الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل تھی تو مسلم لیگ کاف کی امپائر دھڑام سے نیچے گر گئی اور انہیں شکست ہوئی۔ لیکن چودھری پرویز الہی بہت زیادہ دیر تک حکومت سے باہر نہ رہے۔ 2012 میں جولائی 2012 میں مسلم لیگ کاف، جس کی اصل میں قیادت چودھری پرویز الہی زیادہ کرتے رہے اور وہی ویلنگ ڈیلنگ کرتے تھے، وہ شامل ہو گئے وفاقی حکومت میں، اور وفاقی حکومت میں اس وقت ان کے 54 MNAs تھے، لیکن انہوں نے 16 وزارتیں حاصل کی اور اس میں اسٹیٹ منسٹر بھی تھے، فیڈرل منسٹر بھی تھے، اور خود چودھری پرویز الہی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے۔ یہ کوئی آئینی عہدہ نہیں تھا، یہ تخلیق کیا گیا تھا اس وقت کی خاص ضرورت کے لیے۔ یہ ایک نمائشی عہدہ تھا، اس کے کوئی ایگزیکٹو اختیارات نہیں تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ نمائشی عہدہ چودھری پرویز الہی نے لیا اور اس کے ساتھ ایک ڈیفنس پروڈکشن کی منسٹری بھی حاصل کی۔ ان کے سمیت 16 وزارتیں مسلم لیگ کاف کو ملی۔ اس وقت وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے اور ان کی جو کیبنٹ ممبرز کی تعداد ہے وہ 54 تک چلی گئی۔ جولائی 2012 میں مسلم لیگ کاف شامل ہوئی اور الیکشن سے 1 سال پہلے، اور الیکشن میں بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی اور ایک دوسرے کے مد مقابل انہوں نے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے اس اتحاد کا گجرات میں اثر یہ پڑا کہ نوابزادہ فیملی جو اس وقت تک پیپلز پارٹی میں شامل تھی، پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئی۔ بہت طویل رفاقت تھی، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور نوابزادہ غضنفر گل جو چودھری وجاہت حسین کے مقابلے میں الیکشن لڑتے آ رہے تھے، اس کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا جو 2013 کے الیکشن تھے، چودھری وجاہت حسین مشترکہ امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ کاف کے بھی۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پلاننگ کے مطابق پی ٹی آئی کو چونکہ 2018 کے بعد کی حکومت دینا تھی، اس میں چودھری پرویز الہی کی مسلم لیگ کاف کو شامل کیا گیا اور مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی الیکشن میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ نتیجے میں مسلم لیگ کاف نیشنل اسمبلی میں 5 MNAs کے ساتھ کامیاب ہوئی اور صوبائی اسمبلی کے اندر صرف 8 MPAs وہ کامیاب ہو سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ویلنگ ڈیلنگ کے ماہر چودھری پرویز الہی نے 8 MPAs کے ساتھ پنجاب میں تحریک انصاف سے وزارت اعلیٰ مانگی، لیکن جب تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی سے ہی ہوگا تو اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی نے اس پر اصرار نہیں کیا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے۔ 2022 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت چودھری پرویز الہی کے لیے یہ کافی امتحان کا وقت تھا، کافی کڑا وقت تھا کہ انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر جانا ہے یا عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ جانا ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو میں عمران خان سے متعلق بڑی دلچسپ باتیں کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈے سے کنٹرول ہوتی ہے، یہ عقل سے، سمجھ سے، دور اندیشی سے معاملات کو پہلے بھانپ کے یہ چیزیں حل ہوتی ہیں۔ تو یہی
ایک عقل سمجھ دور اندیشی معاملات کو بھانپنا ان سب چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے ابھی حکومت میں؟ 100% کیوں؟ گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ کے فیصلے، غصے کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بندہ ہی گھبرایا پھر رہا ہے اور بغیر وجہ کے پھر رہا ہے، ابھی تو وہی کچھ نہیں، بغیر ابھی تو وہی کچھ نہیں، بغیر وجہ کے پھر ان کے اپنے لوگ ہی ہیں نا جس وجہ سے یہ گھبرائے پھر رہے ہیں۔ تو صرف زبان ہے نا، بندہ دیکھیں 3.5 سال بعد تو سیکھ لیتا ہے، 3 سال بعد سیکھ لیتا ہے، بندے اچھے ساتھ لگا لیتا ہے۔ اور اس کا بڑے ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے ان کا، پرائم منسٹر صاحب کا، کہ خود آنیسٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، خود ان کی نیت ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کی صرف نا تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے یہ کام کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں اگر میں اپنے ایڈوائزر رکھتا ہوں تو میں ان کو گائیڈ کروں گا نا، یہ میرا ویژن ہے، یہ میری سوچ ہے، آپ اس کو ڈیولپ کریں۔ اگر ویژن بھی نہیں میں دے سکتا، اگر جو میں نے کام لینا ہے اس ٹیم سے میں اس کا اہل نہیں کہ اس کی سلیکشن کا، تو پھر کیا فائدہ؟ اچھا ایک تو ان کو شوق بڑا ہے میں نے بدلے لینے ہیں، اب بھی کہتا ہے کچھ ایم این ایز ملے تو ان کو کہا کہ یہ سارے ٹھیک ہو جائیں، میں نے تو ان سے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور ان کو نیب کے والے کر دوں گا، ان کو ایف آئی اے کے۔ تو یہ حکمرانی کا طور طریقہ ہے، کیونکہ ہماری طرف سے لائلٹی جا رہی ہے، وہاں سے تو دشمنی آ رہی ہے، کس کبھی صورت میں کیسوں کی دشمنی؟ شکل میں آ رہی ہے، دو تو لے لیے ختم ہو گئے، جھلکیاں آ رہی ہیں کیسوں کی، دھمکیاں آ رہی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں؟ ابھی تو ہفتے کی بات ہے، کیا ہوا ہفتہ پہلے؟ ہفتے پہلے وہ نیب والوں کو کہا انہوں نے پکڑو مونس کو۔ مونس صاحب نے تو ابھی اناؤنس کیا ہے کھڑے ہو کے اپنی تقریر کے یہی اندر تو ہمیں سمجھ کہ ہم نہیں آپ آئی، کے ساتھ ہیں، یہی تو ہمیں اس سمجھ کے نہیں بعد یہ ہوا ہے؟ آئی، اس کے بعد یہ ہوا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اپنے لوگوں سے خطرہ، نہ سمجھداری، انہوں نے وہ سارا بچوں کا کھیل بنا دیا۔ اصل میں ان کو نا سیکھنے اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا۔ ان کے کام ان کے بہاف پہ جو ہوتے رہے ہیں نا، ہاں، وہ نقصان ہو سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا۔ ملا ہی نہیں۔ کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا، نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی، تو ناپیاں بدلی گئی ہیں 3.5 سال، تو اور کیا، اب کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کے بعد پھر یہی عمران خان ان کے لیڈر بنے اور انہی کی پارٹی میں وہ شامل ہوئے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی بارگیننگ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا اور پی ٹی آئی کی صدارت کا عہدہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری پرویز الہی کی سیاسی جدوجہد کو دیکھا جائے تو انہوں نے ساری عمر پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اس اشاروں کو سمجھا ہے اور انہی کے مطابق اپنے سیاسی فیصلے کیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے اندر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگرچہ انہوں نے ایک بھی بیان نہیں دیا، ان کا کوئی بیان ہم اس کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیا ہو، بلکہ جب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی کشمکش جاری تھی تو اس وقت بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے۔ جس وقت عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف زو مانی جملے استعمال کر رہے تھے اپنی تقریروں میں، اپنے خطابوں میں، اس وقت بھی چودھری پرویز الہی نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑے تعریفی کلمات کہے اور ان کی سپورٹ کی۔ اس وقت جو خبریں زیر گردش ہیں کہ چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ خبریں دی گئی ہیں یا خبریں خود سے کہیں نہ کہیں سے نکلی ہیں؟ چودھری پرویز الہی کے پاس کیا ہے جو وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی کوئی مؤثر کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے پاس حکومتی مشنری نہ ہو، اگرچہ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، پورے پنجاب کے اندر ان کا تعلقات کا ایک نیٹ ورک ہے اور ان کا جو حلقہ ہے انتخابی حلقہ، وہاں بھی ان کا دھڑا پکا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ شامل ہو گئے ہیں چودھری شافی اور چودھری صالح کے ساتھ، لیکن وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی کا ایک اشارہ ہوا تو وہ واپس چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل جائیں گے۔ وہ وقتی طور پر حکومت کے ساتھ چکے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ چودھری شافی اور چودھری صالح کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ واپس چودھری پرویز الہی کے پاس آ جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کا دھڑا اس وقت مضبوط ہے، پکا ہے اور جڑا ہوا ہے، انٹیکٹ ہے۔ اس وقت چودھری پرویز الہی کے پاس پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ الیکشن قریب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ری الائنمنٹ ہو، نئی الائنمنٹ کے تحت چودھری پرویز الہی کو کوئی اسائنمنٹ ملے، لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل ملے گا چودھری پرویز الہی کو۔ اگر آئندہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں اور جو کہ ہونے چاہیے، ملک کو بہت شدید ضرورت ہے
फेयर और इम्पार्शल इलेक्शन की, जिसमें शफाफ इलेक्शन हो और उसके नतीजे में जो भी मुंतखब क़यादत है वो मुल्क की बागडोर संभाले। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और साजगार माहौल मिलता है PTI को, तो शायद चौधरी परवेज़ इलाही उसी पार्टी में रहें। लेकिन अगर साजगार माहौल नहीं मिलता तो चौधरी परवेज़ इलाही ऐन मुमकिन है किसी न किसी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हों। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम कदर एतमाद के साथ कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को फ़िलहाल चौधरी परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं है, और चौधरी परवेज़ इलाही के पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दीगर पार्टियों को दे सकें या उनको ऑफ़र कर सकें। इसलिए वो तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे जब तक हालात में कोई रेडिकल चेंज नहीं आती।